پاکستان میں پولیس کا محکمہ سب سے زیادہ کرپٹ قرار۔ گزشتہ سال کی نسبت اس سال 5% مزید اضافہ ہوا۔ سندھ پولیس کرپشن میں سب سے آگے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کا قومی کرپشن پر تاثراتی جائزہ 2023 جاری۔ ٹینڈرنگ اور ٹھیکوں میں ہونے والی بدعنوانی کا دوسرا نمبر رہا ہے۔ کرپشن میں جوڈیشری کا محکمہ تیسرے نمبر پر ہے۔ رپورٹ کے مطابق محکمہ صحت میں 2% کرپشن زیادہ ہوئی۔ عوامی رائے میں اینٹی کرپشن اداروں کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ کارکردگی 0 ہے۔ 68% کہتے ہیں نیب اور FIA محض سیاسی انتقام کے لیے استعمال ہوئے۔ عوامی عہدیداروں کے اثاثے ویب سائٹ پر شائع ہونے چاہیے۔ تو آپ کو بتائیں اس اہم رپورٹ کے بارے میں، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل سروے کی رپورٹ کے بارے میں۔ پاکستان میں پولیس کا محکمہ سب سے زیادہ کرپٹ قرار دیا گیا ہے۔ گزشتہ سال کی نسبت اس میں 5% مزید اضافہ ہوا ہے۔ سندھ پولیس کرپشن میں سب سے آگے ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کا قومی کرپشن پر تاثراتی جائزہ 2023 جاری۔ ٹینڈرنگ اور ٹھیکوں میں ہونے والی بدعنوانی کا دوسرا نمبر رہا ہے، جبکہ کرپشن میں جوڈیشری کا محکمہ تیسرے نمبر پر ہے۔ رپورٹ کے مطابق محکمہ صحت میں 2% کرپشن زیادہ ہوئی ہے۔ عوامی رائے میں اینٹی کرپشن اداروں کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ کارکردگی 0 ہے۔ 68% کہتے ہیں نیب اور FIA محض سیاسی انتقام کے لیے استعمال ہوئے۔ عوامی عہدیداروں کے اثاثے ویب سائٹ پر شائع ہونے چاہیے۔ تو آپ کو بتائیں کہ 2023 کی یہ رپورٹ جاری کی گئی ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کرپشن میں جوڈیشری کا محکمہ تیسرے نمبر پر رہا ہے، جبکہ رپورٹ میں سب سے اوپر کرپشن میں اگر کسی کو رکھا گیا ہے تو وہ پولیس کا محکمہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ رپورٹ کے مطابق عوامی رائے میں اینٹی کرپشن اداروں کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ اینٹی کرپشن اداروں کی کارکردگی 0 ہے، جبکہ عوامی رائے کے مطابق نیب FIA سیاسی انتقام میں استعمال ہوئے ہیں۔ بالکل، پاکستان میں پولیس کا محکمہ سب سے زیادہ کرپٹ قرار دیا گیا ہے۔ گزشتہ سال کی نسبت اس میں 5% اضافہ ہوا ہے۔ سندھ پولیس کرپشن میں سب سے آگے ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کا قومی کرپشن پر تاثراتی جائزہ 2023 جاری ہوا ہے اور اس کے مطابق ٹینڈرنگ اور ٹھیکوں میں ہونے والی بدعنوانی کا نمبر دوسرا رہا ہے، جبکہ کرپشن میں جوڈیشری کا محکمہ تیسرے نمبر پر ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق محکمہ صحت میں 2% کرپشن زیادہ ہوئی ہے اور عوامی رائے میں اینٹی کرپشن اداروں کا ہونا نہ ہونا برابر سمجھا جا رہا ہے۔ کارکردگی 0 سمجھی گئی ہے عوامی رائے کے مطابق، اور اس عوامی رائے میں 68% یہ کہتے ہیں کہ نیب اور FIA محض سیاسی انتقام کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ عوامی عہدیداروں کے اثاثے ویب سائٹ پر شائع ہونے چاہیے۔ عوامی رائے کے مطابق اس ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے۔ تو پاکستان میں پولیس کا محکمہ سب سے زیادہ کرپٹ قرار دیا جا رہا ہے۔ گزشتہ سال کی نسبت اس میں 5% مزید اضافہ ہوا ہے اور سندھ پولیس کی کرپشن میں سب سے آگے بتائی جا رہی ہے، جبکہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کا قومی کرپشن پر تاثراتی جائزہ 2023 جاری کر دیا گیا ہے اور اس سروے کے مطابق، اس رپورٹ کے مطابق ٹینڈرنگ اور ٹھیکوں میں ہونے والی بدعنوانی کا نمبر دوسرا رہا ہے۔ بالکل شیرین، اور اسی اہم معاملے پر ہم بات کر لیتے ہیں، اسی اہم رپورٹ پر بات کریں گے۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ماہر قانون جسٹس ریٹائرڈ شاہد عثمانی صاحب سے بھی ہم بات کریں گے، لیکن نگران وزیر داخلہ سندھ حارث نواز صاحب اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ حارث نواز صاحب، پولیس کو کرپٹ ترین محکمہ قرار دیا گیا ہے، آپ کے خیال میں یہ درست ہے یا چند کالی بھیڑیں ہیں محکمے کی جو بدنامی کا باعث بن رہی ہیں؟ گورنمنٹ ہوتی ہیں تو پولیس میں بہت اچھے پروفیشنل آفیسرز بھی ہیں اور پروفیشنل ادر رینکس بھی ہیں۔ اونلی تھنگ از کہ اگر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو غلط کام کرتے ہیں، اس سے وی کینٹ بلیم دا ہول آرگنائزیشن۔ پولیس کا اپنا رول ہے اور انہوں نے بہت قربانیاں بھی دی ہیں، ہر جگہ موجود ہوتے ہیں اور ایک ڈیٹرنٹ افیکٹ بھی ہے۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ جب پولیٹیکل پریشر ہوتے ہیں پولیٹیکل گورنمنٹس ہوتی ہیں تو وہاں پر کہیں نہ کہیں تھوڑی سی ریلیکسیشن ہوتی ہے۔ بھرتی کے وقت ایک تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انشور کرنا چاہیے کہ ان کا پرانا ریکارڈ ضرور کلیئر دیکھنا چاہیے کہ ان کا ریکارڈ کیسا ہے، کریکٹر کیسا ہے، کوئی ان کے اوپر کرمنل کے چارجز تو نہیں ہیں، کیونکہ پیچھے زیادہ لوگوں بھرتی کیا، اس میں کافی لوگوں کو ایسے کر لیا گیا جو ان کے ریکارڈ سے تعلقات بھی ہوتے تھے، ان کے رشتے دار بھی ہوتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کو کمپلیکیشن ہوتی تھی۔ سو آپ نے انشور کرنے کہ پہلے وہاں پولیس رپورٹ پراپر ہو، اس کو ان کی فیملی بیک گراؤنڈ دیکھیں، پھر ان کو جب بھرتی کراتے ہیں ٹریننگ کے بعد جب آ جاتے ہیں تو پھر ان کو میرٹ پہ پوسٹنگ کریں۔ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کتنے عرصے میں یہ کس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی پرابلم ہے جو جا کے بدنامی کا باعث بنے گا۔ ایسے لوگوں کو پوسٹ نہیں کرنا چاہیے، یا ان کو فیلڈ ڈپارٹمنٹ دینی چاہیے، یا ان کو انڈر سپرویژن کسی اور سینئر آفیسر سے رکھنا چاہیے تاکہ وہ اس کو چیک کر سکے۔ ایسے لوگوں کو انڈیپینڈنٹ اپائنٹمنٹ دینی چاہیے
اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے میرٹ کا خیال رکھیں. اگر میرٹ ہوگا اور اس کے بعد زیرو کرپشن اور پھر روتلس اکاؤنٹیبلٹی، یہ چیزیں اگر ہم اس کو کریں گے تو آئی ایم شیور کہ اس سے کافی حد تک کرائم ریٹ میں فرق پڑے گا. جو ہمارے لوگ تھوڑے لوز کریکٹر کے ہیں ان کو بھی اگر سپر میں رکھیں گے وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور کام ہو جائے گا. سو آئی تھنک ہر لحاظ سے ہر جگہ پر لوگ ہوتے ہیں. آئی ایم شیور کہ ان چیزوں کو بالکل حاج صاحب میرٹ بہت اہم ہے. ساتھ ہی موجود رہے گا AD خواجہ صاحب، سابق IG سندھ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں پولیس جسے کرپٹ ترین محکمہ قرار دیا ہے، کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ جو سب سے بڑا وجہ ہے جس میں کہ پولیس کو یہ ٹاپ پہ لا رہے ہیں، اس لیے کہ پولیس واحد محکمہ ہے جس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ لوگ انٹریکشن میں آتے ہیں، چاہے وہ ٹریفک کے حوالے سے ہو، چاہے اپنے تھانہ جات کے حوالے سے ہو، چاہے چھوٹی موٹی شکایات کے حوالے سے ہو، کسی کا شناختی کارڈ گم ہو گیا. تو جتنا زیادہ لوگوں کا انٹریکشن ہوتا ہے اتنا زیادہ لوگوں کا پرسیپشن بنتا ہے. لہذا ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ شاید پولیس کا محکمہ جو ہے وہ کرپٹ ہے. کرپشن ہے سب جگہ ہی ہے، لیکن میرے خیال ہے جس کوانٹم کی کرپشن اور ڈپارٹمنٹس میں ہوتی ہے پولیس اس کے مقابلے میں تو اشیر بھی نہیں ہے. میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں پولیس کو، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پرسیپشن اس لیے لوگوں میں پولیس کا زیادہ خراب ہے. دوسری وجہ جو آپ نے کہا کہ کیسے بہتر کی جا سکتی ہے، تو جہاں پر بھی پولیس کے انٹریکٹنگ نوڈز ہیں، یعنی کہ ٹریفک سے لے کے تھانہ جات سے لے کے پولیس کی ان کانسٹیبلز، ہیڈ کانسٹیبلز اور ASI سے لے کے بلکہ انسپیکٹر تک، ان لوگوں کی مراحت کو بھی ایک دفعہ ریویو کرنا چاہیے اور ان کی ٹریننگ کو بھی ریویو کرنا چاہیے. تمام حکومتوں نے میرا خیال ہے کہ یہ جو چھوٹے ملازمین ہیں پولیس کے، ان کی ٹریننگ کے اوپر کوئی زیادہ انویسٹمنٹ اور توجہ نہیں. صحیح. ان چیزوں کو بالکل. آپ دونوں کا بھی موقف ہمارے پاس آیا. ابھی اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ماہر قانون جسٹس ریٹائر شائق عثمانی صاحب نے، ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں. شائق صاحب، ہم سائنس اور ٹیکنالوجی یا ترقی میں تو آگے جانے رہے، لیکن ہم کرپشن میں خوب نام کما رہے ہیں. اب تو عالمی ادارے بھی تصدیق کر رہے ہیں کہ پولیس پاکستان کا سب سے کرپٹ ترین ادارہ ہے. ہم اس نہج پر کیوں پہنچے ہیں؟ اس کی وجوہات کیا ہیں آپ کے نزدیک؟ دیکھیے، جس طرح ابھی کوئی صاحب فرما رہے تھے کہ پولیس کا انٹریکشن لوگوں سے بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ہمارے ملک کا کچھ رواج ایسا ہے کہ اپنا کام کرانے کے لیے لوگ کسی حد تک پہنچ جاتے ہیں. تو اس وجہ سے جہاں بھی کسی کو کوئی پرابلم ہوتا ہے تو بجائے اس کے کہ جو قانون میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق وہ ریئیکٹ کرے، کسی کا چلان کروا لے، اپنا چلان کروا لے، وہ چاہتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے جان چھڑوا کر کے وہاں سے بچ جائے. اس کی بھی وجوہات ہیں کہ اس کے پتہ ہے کہ ایک دفعہ اس کی رپورٹ ہو گئی، پولیس کے تھانے میں چلا گیا، پھر اس کو اور پریشانی ہوگی. تو ہمارا سارا نظام جو ہے پولیس کا ایسا ہے کہ جس میں کہ وہ پولیس والے جو ہیں وہ قانون کے مطابق تو جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں. جو تنگ کرنے سے بچنے کے لیے لوگ پھر کرپشن کا انحصار کرتے ہیں. تو یہ وجوہات ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ سندھ میں خاص طور سے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو سروے، اس میں جو ظاہر ہوتا ہے کہ کرپشن جو ہے پولیس میں بڑھ گئی ہے پچھلے سال کے مقابلے میں. ٹھیک، بالکل شائق صاحب، پولیس کے نظام سے عوام مطمئن نہیں نظر آ رہے ہیں، لیکن اس فہرست میں ٹینڈرنگ اور جو کانٹریکٹ بھی دوسرے نمبر پر ہیں، جبکہ جوڈیشری تیسرے نمبر پر ہے. تو جب عدلیہ کے بارے میں عالمی ادارہ تصدیق کر رہا ہے تو کیا سمجھتے ہیں پاکستان کے عوام کو کس طرح انصاف مل سکتا ہے اور فیصلوں پر وہ کیسے اعتماد کر سکتے ہیں شائق صاحب؟ دیکھیے، جہاں تک کہ جوڈیشری کا تعلق ہے اس میں کرپشن تو یقیناً ہے کہ مثلا کورٹس کے اندر اگر آپ کوئی جاتا ہے، وہاں پہ اپلیکیشن فائل کرتا ہے، کچھ کرتا ہے، تو وہاں پہ جو نیچے کا ادارہ ہے، کلریکل سٹاف ہے، وہ عام طور سے اس کو تھوڑا بہت جس کو کہتے ہیں وہ پیسے دے کر کے کام جلدی سے ہو جاتا ہے. تو لیکن وہ اپنی جگہ. لیکن جہاں تک کہ ججز کا تعلق ہے، میری نظر میں ججز میں اتنی کرپشن نہیں ہے جتنا کہ پرسیپشن ہے. چونکہ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی فیصلہ ایسا ہو گیا جو آپ کی مرضی کے مطابق ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تو بڑا اچھا جج ہے. اگر کوئی فیصلہ آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوا تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس نے جج نے پیسے کھا لیے. خاص طور سے آج کل جو سیاسی کیسز چل رہے ہیں اس میں اگر آپ
ایک پارٹی کو بلانگ کرتے ہیں، اس پارٹی کے مطابق کوئی فیصلہ صحیح ہو گیا آپ کی مرضی کے مطابق تو آپ سمجھتے ہیں وہ صحیح ہے، اگر آپ کی مرضی کے خلاف ہو گیا تو آپ سمجھتے ہیں نہیں آپ کی مرضی کے خلاف۔ تو یہ میرے خیال میں جوڈیشری میں جو کرپشن ہے وہ یقیناً ہے، وہ لوور طبقہ کلیریکل سٹاف میں ہے، اور وہ چونکہ کلیریکل سٹاف میں عام طور سے تھوڑا بہت پیسے دیے جائیں۔ اچھا شائق عثمانی صاحب، یہاں پر عوامی رائے یہ ہے کہ عوامی عہدیداروں کے اثاثے ویب سائٹ پر شائع ہونے چاہیے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ سوری سنا نہیں میں نے آپ کا سوال۔ میں نے کہا عوامی رائے یہ سامنے آئی ہے کہ عوامی عہدیداروں کے اثاثے ویب سائٹ پر شائع ہونے چاہیے۔ اچھا شائق عثمانی صاحب، آپ سے ہم تفصیلاً بات کریں گے، آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے۔